بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے تیسرے ربع کا آغاز ہوتا ہے سورہ سبا آیت نمبر 31 سے۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے آئیں، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش آپ دیکھیں جب ظالم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، جبکہ ان کا باز کی بات رد کر رہا ہوگا، تو جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو تکبر کرتے تھے، یعنی دنیا میں یہ کفر و شرک میں ایک دوسرے کے ساتھی اور اس ناطے سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، لیکن آخرت میں یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور ایک دوسرے کو الزام تراشیاں کریں گے اور کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو یقیناً ہم مومن ہوتے۔ وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے ان لوگوں سے کہیں گے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جب وہ تمہارے پاس آ گئی تھی؟ بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ اور وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان لوگوں سے کہیں گے جو تکبر کرتے، یعنی متکبرین سے کہیں گے نہیں، بلکہ تمہاری رات اور دن کی چالوں میں سے وہی ہے جس سے ہمیں روکا تھا۔ نفی شرک کے بارے میں پھر ایک اور بات ہمیں یہ آیات مبارکہ بتائی جا رہی ہیں، یعنی تم ہی نے ہمیں پیغمبروں اور داعیان حق کے پیچھے چلنے سے روک رکھا تھا، اگر تم اس طرح نہ کرتے تو ہم یقیناً ایمان والے ہوتے۔ یعنی وہاں پر بھی جا کر ایک دوسرے کو الزام تراشیاں کرتے رہیں گے، جو فالوورز ہوں گے وہ بھی اور جو پیروی کرنے والے ہیں وہ بھی ہوں گے۔ لیڈرز اور فالوورز دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کر کے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کریں گے اور سب دل میں ندامت چھپائیں گے جب عذاب دیکھیں گے، اور ہم ان لوگوں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، یعنی ایسی زنجیریں جو ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں کے ساتھ باندھیں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ انہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے، اور ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا رسول بھیجا تو اس کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا بلا شبہ جس شخص کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا تم سے مال اور اولاد میں زیادہ ہیں ہم، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یعنی جب اللہ نے ہمیں دنیا میں مال اور اولاد کی کثرت دی ہے اور اس سے نوازا ہے تو قیامت میں بھی اگر جتنی بھی قیامت برپا ہو گئی تو ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ گویا انہوں نے دار آخرت کو بھی دنیا پر قیاس کیا کہ جس طرح دنیا میں کافر و مومن سب کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مل رہی ہیں، آخرت میں بھی اسی طرح ہوگا۔ حالانکہ آخرت تو دار الجزا ہے، وہاں تو دنیا میں کیے گئے عملوں کی جزا ملنی ہے، اچھے عملوں کی جزا اچھی اور برے عملوں کی بری، جبکہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں اللہ تعالیٰ بطور آزمائش سب کو دنیاوی نعمتوں سے سرفراز فرماتے ہیں۔ یا انہوں نے دنیاوی مال و اسباب کی فراوانی رضا الہی کی دلیل سمجھی، حالانکہ ایسا بھی نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار بندوں کو سب سے زیادہ مال اور اولاد سے نوازتے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے بلا شبہ میرا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں جو تمہیں درجے میں ہمارے قریب کر دیں، یعنی اللہ کے ہاں مال اور اولاد یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم تم سے زیادہ محبت اور ہماری بارگاہ میں تمہیں خاص مقام حاصل کرنا ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک خاص مقام کن کا ہے؟ جو اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا تقوی زیادہ ہے، مگر مقرب وہ ہیں جو ایمان لائے اور اس نے نیک عمل کیے، تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا دگنا بدلہ ہے اور وہ بالا خانوں میں امن سے رہیں گے۔ اور جو لوگ ہمیں عاجز کرنے کے لیے ہماری آیتوں کو جھٹلانے میں کوشش کرتے ہیں وہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، پھر دوبارہ اسی آیت کی تاکید کی جا رہی ہے کہ کہہ دیجئے بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے،
اور تم کوئی چیز بھی خرچ کرتے ہو تو وہ اس کا عوض دیتا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا، ہر نعمت کا جزا دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ دیں گے۔ یہاں ایک حدیث شریف ہے جو حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفق علیک، یعنی اس سے صحیح بخاری نے روایت کیا کہ تو جو کچھ خرچ کرے گا میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی بدلہ دوں گا۔ دو فرشتے ہر روز اعلان کرتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہم اعطی ممسکن تلفا، اے اللہ خرچ نہ کرنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ دوسرا کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ایک بندہ اگر کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کا یہ دینا اللہ کی توفیق و تیسیر کے ساتھ ہے اور اس کی تقدیر ہی کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ کسی کو اتنی استطاعت ہی نہ دے تو وہ دوسرے کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ حقیقت میں دینے والا اس کا رازق نہیں، جس طرح سے باپ بچوں کو یا بادشاہ اپنے لشکر وغیرہ کی کفالت کرتا ہے، حالانکہ امیر اور معمور، بچے اور بڑے، سب کا رازق حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کا خالق بھی ہے۔ اسی لیے جو شخص اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ ایسے مال میں تصرف کرتا ہے جو اللہ ہی نے اسے دیا ہے، بس در حقیقت رازق بھی اللہ، وہی مولا، تاہم اس کا مزید فضل و کرم ہے کہ اس کے دیے ہوئے مال میں اس کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے پر اجر و ثواب بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، مال تو ہم نے دینا ہی ہے، دنیا میں خرچ کرنا ہی ہے، لیکن صرف ہماری نیت کہ اللہ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، وہ چیز بھی عبادت میں شمار ہو جاتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جزا خود دیتے ہیں۔ وہ کہیں گے سبحانک، تو پاک ہے، تو ہی ان کے ماں سوا ہمارا کارساز ہے بے شک۔ بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے، چنانچہ کہا جائے گا آج تمہارا کوئی بھی کسی کے لیے کسی نفع اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ان ظالموں یعنی مشرکوں سے کہیں گے اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ایک ایسا آدمی ہی ہے جو چاہتا ہے کہ تمہیں ان معبودوں سے روک دے جن کے تمہارے ماں باپ اور والدین اور آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہی تو ہے، نعوذ باللہ۔ اور جب ان کافر لوگوں کے پاس حق آیا تو انہوں نے اس کے بارے میں کہا یہ تو کھلا جادو ہی ہے، اور ہم نے ان مشرکین عرب کو کوئی کتابیں نہیں دی تھیں کہ وہ انہیں پڑھتے ہوں، اور ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھی نہیں بھیجا تھا، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، جبکہ یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے جو ہم نے ان کو دیا تھا۔ انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو کیسا ہوا ان پر میرا عبرتناک عذاب۔ قل انما اعظکم بواحدہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے بس میں تو تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے سوا دو دو اور ایک ایک ہو کر کھڑے ہو جاؤ، پھر تم غور و فکر کرو تمہارے ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی دیوانگی کی بات نہیں، یعنی میں تمہیں تمہارے موجودہ طرز عمل سے ڈراتا ہوں اور ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں، وہ یہ کہ تم ضد اور عنایت کو چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے ایک ایک دو دو ہو کر میرے بارے میں سوچو، اور میری زندگی تمہارے اندر گزری ہے اور اب یہ بھی جو دعوت ہے میں تمہیں دے رہا ہوں، کیا اس میں کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے اس بات کی نشاندہی ہو کہ میرے اندر دیوانگی ہے؟ تم اگر عصبیت اور خواہش نفس سے بالا ہو کر سوچو گے تو یقیناً تم سمجھ جاؤ گے کہ تمہارے رفیق کے اندر کوئی دیوانگی موجود نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس بات کی نفی کی جا رہی ہے، اور تمہارا ساتھ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے بیچ ہی اتنا عرصہ گزار چکے تھے اور ان کو ان بات کی نفی کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دیوانگی، کوئی مجنونیت جو ہے وہ نہیں پائی جاتی، وہ تو صرف تمہیں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے میں نے تم سے جو کوئی صلہ مانگا ہو تو وہ تمہارے ہی لیے ہے، میرا صلہ تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر شے پر شاہد ہے۔ کہہ دیجئے بلا شبہ
मेरा रब ही पैगंबर पर हक बात डालता है, वो छुपी बातें खूब जानता है। आप कह दीजिए हक आ गया और बातिल न पहली बार उभरा न दोबारा उभरेगा। कह दीजिए अगर मैं बहका हुआ हूँ तो बिलाशुबा मेरे बहकने का विबाल मुझ ही पर होगा, और अगर मैं हिदायत पर हूँ तो ये उस वही की वजह से है जो मेरा रब मेरी तरफ करता है। बेशक वो खूब सुनने वाला निहायत करीब है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला के खूबसूरत नाम सिफ़ात समीउन करीब बयान की जा रही हैं। वलौ तरा इज़ फ़ज़िअू फ़ला फ़ौत व उख़िज़ू, और काश आप देखें जब वो घबराए हुए होंगे तो वो भागकर बच न सकेंगे, और वो करीब ही की जगह से पकड़ लिए जाएंगे, और वो कहेंगे हम अब इस पर ईमान ले आए हैं। और उनके लिए इतनी दूर की जगह से ईमान का हसूल कहाँ मुमकिन होगा। तनावश के माना तनावल है, यानी पकड़ने के। और अब आखिरत में इन्हें ईमान किस तरह हासिल हो सकता है जबकि दुनिया में इससे गुरेज करते रहे हैं। गोया आखिरत ईमान के लिए दुनिया के मुकाबले में दूर की जगह है। जिस तरह दूर से किसी चीज को पकड़ना नामुमकिन होता है और करीब से या दूर से उसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, आखिरत में ईमान लाने की भी गुंजाइश कोई नहीं है। किसी को वहां पर ईमान लाना काम नहीं होगा, क्योंकि ईमान के लिए अमल के लिए अल्लाह ने ये जहान बनाया है, तो इसी जहान की तौबा भी और अमल भी कबूल होगा। हालांकि उन्होंने इससे पहले दुनिया में इसका इनकार किया था, और वो दूर की जगह से बिन देखे ही अटकल के तीर फेंके जाते हैं, और उनके जिन चीज़ों के दरमियान, यानी इन दोनों के दरमियान, जिन बातों को जिस शिर्क वो कर रहे हैं उसके और उन लोगों के दरमियान जिन्हें वो चाहते हैं आड़ हायल कर दी जाएगी, जैसे इससे पहले उन जैसों के साथ किया गया था। बिलाशुबा वो ऐसे शक में मुब्तला थे जो तरद्दुद में डालने वाले हैं। यानी पिछले उम्मतों का ईमान भी उस वक़्त कबूल नहीं किया गया जब वो अजाब के मामले में बिल्कुल उनके रूबरू अजाब आ जाता और वो तौबा करते, ये उनके मामले में भी रद्द कर दिया गया था। इसलिए अब मायने अजाब के बाद इनका ईमान भी किस तरह कबूल हो सकता है। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, रेब व शक से बचो जो शक की हालत में फौत होगा इसी हालत में उठेगा, और जो यकीन पर मरेगा क़यामत वाले दिन यकीन पर ही उठेगा। यानी जिसने अल्लाह पर और इस किताब पर शुकूक व शुबहात जाहिर किए कि हो सकता है ये ऐसे हो सकता है, कुछ हुज्जतें दलीलें कायम करके शुकूक व शुबहात की वजह से अगर ऐसी ज़िंदगी बसर की तो वो मरने के बाद भी इसी तरह होगा, तरद्दुद की ज़िंदगी गुजारेगा। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू तआला इस कलाम को हमारे लिए निजात और हिदायत का रास्ता बता दे, क्योंकि जब वाज़ेह तौर पर इन आयात मुबारक में हमें हिदायत नसीब हो रही है और फिर भी हम उसको जहालत के सबब रद्द कर दें तो फिर ऐसो का अंजाम जो है वो बुरा ही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब की शर सदर फरमाए और हमें यकीन कामिल के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी लम्हा तक हमारे ईमान को कायम सालिम रखे और हमें ईमान की हालत में अपने रूबरू हाजिर करे। आमीन या रब्बना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी सूरह फातिर जो है मुकम्मल होती है और सूरह फातिर का आगाज़ होता है। हमारी सूरह सबा जो है वो मुकम्मल होती है और सूरह फातिर का आगाज़ होता है, जो कि मक्की सूरत है और इसकी 5 ही रुकू हैं और इसकी 45 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावात वल अर्द जाइलिल मलाइका। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है, फरिश्तों को कासिद बनाने वाला है, जो 2-2, 3-3 और 4-4 परों वाले हैं। वो अल्लाह जो चाहे अपनी मखलूक में ज़्यादा करता है। बिलाशुबा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। फातिर के माना है मुख्तरे, यानी पहले ईजाद करने वाला। ये इशारा है कि अल्लाह की कुदरत की तरफ कि इसने आसमान और ज़मीन पहल बगैर नमूने के बनाए, तो इसके लिए दोबारा इंसानों को पैदा करना कौन सा मुश्किल होगा। परों वालों से मुराद है जिब्राइल अमीन, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम वगैरह फरिश्ते हैं
جن کو اللہ تعالیٰ انبیاء کی طرف یا مختلف مہمات پر قاصد بنا کر بھیجتے ہیں۔ ان میں سے کسی کے 2، کسی کے 3 اور کسی کے 4 پر ہیں، جن کے ذریعے سے وہ زمین پر آتے ہیں اور زمین سے آسمان پر جاتے ہیں۔ یعنی بعض فرشتوں کے اس سے بھی زیادہ پر ہیں، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کو اصلی صورت میں اس طرح دیکھا کہ اس کے 600 پر تھے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ بعض نے اس کو عام رکھا ہے، جس میں آنکھ، چہرہ، ناک اور منہ، ہر چیز کا حسن داخل ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت سے جو کھول دے تو کوئی اسے بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اس کے بعد کوئی اسے بھیجنے یعنی کھولنے والا نہیں ہے، اور وہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات عزیز الحکیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الناس اذکروا، پھر مخاطب انسان کے ساتھ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اے لوگو، تم ذکر کرو، کیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنے اوپر زیادہ سے زیادہ یاد کرو، اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو تحقیق آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے گئے ہیں، اور سب امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، چنانچہ تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور تمہیں بڑا دھوکے کے باز شیطان بھی اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہٰذا تم اسے دشمن ہی جانو۔ بس وہ تمہیں اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنم والوں میں سے تم ہو جاؤ۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ افمن زین لہ سوء، کیا پھر وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل پرکشش بنا دیا گیا، سو وہ اسے اچھا دیکھتا ہے؟ ہدایت یافتہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے؟ چنانچہ بے شک اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر وہی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ہماری سورت کا بھی ربط ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عدل کی روح سے اپنی سنت کے مطابق اس کو گمراہ کرتا ہے جو مسلسل اپنی کرتوتوں سے اپنے آپ کو اس کا مستحق ٹھہرا چکتا ہے، اور ہدایت اپنے فضل و کرم سے اسے دیتا ہے جو اس کا طالب ہو، جو بار بار یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ لہٰذا آپ کی جان ان پر افسوس کرتے ہوئے نہ جاتی رہے، یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ واللہ الذی ارسل الرياح وتثير السحاب، اللہ وہی ہے جس نے ہوائیں بھیجیں، جو ہوائیں بھیجتا ہے وہ بادل اٹھاتی ہیں تو ہم اسے مردہ شہر کی طرف ہانک لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ یعنی بنجر ہو جانے کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کا دوبارہ جی اٹھنا بھی ہے۔ جس طرح بادلوں سے بارش برسا کر خشک اور مردہ زمین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم شاداب کرتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن مردے بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اور اسی کے بارے میں صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ جس طرح بادلوں سے بارش برسا کر خشک مردہ زمین کو ہم شاداب زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح طریقے سے قیامت کے والے دن تمام مردہ انسانوں کو بھی ہم زندہ کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، انسان کا سارا جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے، صرف دم کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا حصہ محفوظ رہتا ہے، اسی طرح اس کو پیدا کیا گیا ہے اور اسی سے اس کی دوبارہ تخلیق بھی ترکیب ہوگی۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت چاہتا ہے بس عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت ملے تو وہ اللہ کی اطاعت کرے۔
اس سے اسے یہ مقصود حاصل ہو جائے گا کہ اس کے لیے دنیا و آخرت کا مالک اللہ ہی ہے، ساری عزتیں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کو عزت دے وہی معزز ہوگا، جس کو وہ ذلیل کر دے اسے دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی۔ اور دوسرے مقام پر یہ بھی فرمایا ہے سورۃ النساء میں، وہ لوگ منافق مسلمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ رب العالمین ہی ہے جسے وہ عزت سے نوازتا ہے اور عمل صالح انہیں اوپر اٹھاتا ہے، یعنی جو نیک عمل کرتا ہے اس کے اعمال ہی ہیں جو اسے اوپر یعنی درجوں میں بلندی عطا کرتے ہیں، اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور انہی لوگوں کی چال ہی برباد ہو کر رہے گی۔ اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر اس نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، اور جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور بچہ جنتی ہے اسے اس کا علم ہوتا ہے، اور بڑی عمر والے کو عمر دی جاتی ہے یا اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے، وہی کتاب یعنی لوح محفوظ میں درج ہے۔ بلا شبہ یہ بات اللہ پر نہایت آسان ہے، یعنی دنیا میں کون انسان کتنا رہے گا، کب آئے گا اور کون سا وقت ہے اس کی دنیا سے رخصت ہونے کا، کتنی واضح دلیل کے ساتھ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ، اور دو دریا برابر نہیں ہو سکتے، ایک میٹھے پانی کا خوب جو میٹھا ہو اور خوشگوار بھی ہو، اور یہ دوسرا کھارا سخت کڑوا ہے، اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت مچھلی کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور آپ اس دریا میں پانی کو پھاڑ کر چلنے والی کشتیاں دیکھیں گے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے، ہر ایک وقت مقرر پر چل رہے ہیں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے باریک جھلی جتنا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ ان آیات کا کتنے واضح طور پر پیچھے بھی ذکر کیا جا چکا ہے۔ قطمیر اس جھلی کو کہتے ہیں جو کھجور اور اس کی گٹھلی کے درمیان ہو، یہ پتلا سا چھلکا گٹھلی پر لفافے کی طرح چڑھا ہوا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں قطمیر، جس کا یہاں پہ ذکر ہوا۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم، اور اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سن بھی لیں تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے، اور کوئی آپ کو خوب باخبر اللہ کی مانند خبردار نہیں دکھائی دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو بارہا بار باخبر کر رہے ہیں کہ تمہارا معبود حق برحق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگر اتنی واضح آیات کو پڑھنے کے بعد بھی کوئی شرک کی طرف جائے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا تیسرا ربع جو ہے یعنی ثلث پارہ مکمل ہوتا ہے، آیت نمبر 14 پر سورہ فاتر۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔